بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 22 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس پارے میں اللہ رب العزت نے مضامین تو بہت سارے ارشاد فرمائے ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ صرف چند مضامین ہی کو یہاں پر بیان کیا جاتا ہے۔ اس پارے میں سورۃ الاحزاب چل رہی ہے، اور اس سورۃ الاحزاب کے شروع میں اللہ رب العزت نے ایک مسئلہ بیان کرنا شروع کیا تھا، اور وہ تھا منہ بولے بیٹوں کے بارے میں۔ عرب کے معاشرے میں 21ویں پارے میں آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ عرب کے معاشرے میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کا درجہ دیا جاتا تھا۔ اس سے بہت سارے حقوق اور بہت سارے رشتے متاثر ہوتے تھے، چنانچہ اللہ رب العزت نے اس سلسلے کو ختم کرنے کا ارادہ فرمایا۔ تو شروع کے اندر پہلے ہدایات دیں کہ یہ تمہارے منہ بولے بیٹے نہیں ہیں، منہ بولے بیٹے تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، بلکہ یہ صرف منہ بولے بیٹے ہیں، تمہارے دوست ہیں، تمہارے بھائی ہیں۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تمہارے دوست ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہارے سگے بیٹے نہیں ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے عملاً اس سلسلے کو ختم کرنے کے لیے ایک اقدام فرمایا، عملی اقدام، اور وہ عملی اقدام اس طرح فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کا نام تھا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عرب کے رواج کے مطابق ان کو زید بن محمد کہا جانے لگا تھا۔ پھر جب اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، ان کو ان کے اپنے باپوں کے ناموں سے پکارو، تو پھر وہ زید بن محمد سے لوگوں نے دوبارہ ان کو زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے ان کا رشتہ فرمایا اپنی پھپھی کے ہاں، اور آپ کی پھپھی زاد ہمشیرہ تھیں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، ان سے حضرت زید بن حارثہ کا نکاح کرایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں، اور یہ نکاح اللہ کے حکم سے ہوا۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة، کہ بھئی اس نکاح کا فیصلہ تو اللہ اور اللہ کا رسول کر چکے ہیں، لہذا اس میں کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو قبول کرے یا رد کرے، نہیں، بلکہ یہ تو ہونا ہے۔ اللہ رب العزت کی حکمت یہ تھی کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ جو حضور کے منہ بولے بیٹے ہیں، اس لحاظ سے حضرت زینب جو حضرت زید کی بیوی ہوئیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو لگیں تو بہو تو بیٹی ہوئی، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ بہو بیٹی منہ بولی جو بہو بیٹا ہے، اس کی بیوی بہو اور بیٹی نہیں بنتی، وہ اجنبی عورت رہتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سلسلے کو واضح فرمانے کے لیے حضرت زید رضی اللہ عنہ اور حضرت زینب کا نکاح ہوا۔ پھر یہ نکاح نہیں چل پایا، حضرت زید رضی اللہ عنہ نے طلاق دے دی۔ جب حضرت زید رضی اللہ عنہ نے طلاق دے دی تو اللہ رب العزت نے اس سلسلے کو واضح کرنے کے لیے، اس حکم کو واضح کرنے کے لیے حضرت زینب رضی اللہ عنہا ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دیا، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے خصوصی اہتمام فرمایا، اور اہتمام یہ فرمایا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زمین پر نہیں ہوا، بلکہ ان کا نکاح اللہ رب العزت نے آسمان پر فرشتوں کے سامنے پڑھایا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جو الفاظ یہاں وحی کی صورت میں نازل فرمائے ہیں قرآن کریم میں، وہ یہ ہیں فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، جب حضرت زید رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب کو طلاق دے دی تو ہم نے حضرت زینب سے آپ کا نکاح کرا دیا۔ گویا اللہ رب العزت نے عملاً اس غلط فہمی کو ختم فرما دیا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے عملاً اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ختم فرما دیا۔ تو ایک اہم مسئلہ اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ منہ بولے جو رشتے ہوتے ہیں ان کی شرعی حیثیت کوئی نہیں ہوتی۔ منہ بولے جو رشتے ہوتے ہیں ان کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ کوئی اگر آپس میں منہ بولے بہن بھائی بن جاتے ہیں
تو وہ بہن بھائی نہیں بنتے، ان کا آپس میں نکاح جائز ہوتا ہے اگر کوئی اور ممانعت نہ ہو۔ اگر کوئی اور ممانعت نہ ہو تو محض اگر کوئی لڑکا کسی کو کہہ دے کہ آپ میری بہن ہو، میں آپ کو بہن بنا رہا ہوں، تو وہ بہن نہیں بنتی۔ کوئی اگر کسی خاتون سے کہہ دے کہ میں آپ کو بیٹی بنا رہا ہوں، تو وہ بیٹی نہیں بنتی، وہ اجنبی ہے، اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ اخلاقاً آدمی نہ کرے کہ میں نے اپنے منہ سے اس کے لیے بیٹی کا لفظ استعمال کیا ہے تو اچھا نہیں لگتا کہ اب میں اس کو بیوی بناؤں، تو اخلاقاً اگر کوئی نہ کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، شرعاً جائز ہے۔ اسی طرح اس پارے میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خصوصی منصب ہے، اور وہ خصوصی منصب یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اللہ کے آخری نبی۔ اللہ رب العزت نے آپ پر نبوت کو مکمل فرما دیا، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ اللہ کے آخری نبی بنا کر دنیا میں مبعوث فرما دیے گئے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے اس عقیدے کو واضح فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ ختم نبوت تو پھر وہ ایک اور عقیدے سے ٹکرا رہا ہے، تضاد پیش کر رہا ہے، اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ نزول عیسیٰ، کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں زمین پر تشریف لائیں گے۔ تو اگر حضور آخری نبی ہیں تو پھر حضور کے بعد ایک اور نبی کیسے آ سکتا ہے؟ اگر اس کا مطلب یہ حضور آخری نبی نہیں ہے، یہ آیت بتا رہی حضور آخری نبی ہیں، قرآن کریم کی آیات اور حضور علیہ السلام کی سینکڑوں احادیث بتا رہی ہیں کہ عیسیٰ بھی آئیں گے، تو حضور کے بعد تو نبی آئے، تو پھر یہ تو دونوں چیزیں آپس میں دو عقائد ٹکرا رہے ہیں، دونوں عقائد ہیں، حضور آخری نبی ہیں، عقیدہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، یہ بھی عقیدہ ہے، یہ کوئی معلومات کی بات نہیں ہے، عقیدہ ہے قرآن کریم کی آیات سے اور حضور علیہ السلام کی 200 سے زائد احادیث سے یہ مسئلہ ثابت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو حضور علیہ السلام سے پہلے اللہ رب العزت نے نبی بنا کر مبعوث فرما دیا، ان کو نبوت مل چکی، ان کو شریعت مل چکی، ان کو رسالت مل چکی۔ اسی لیے قرآن کریم سورہ صف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یأتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی تشریف لائیں گے، میں گویا ان سے پہلے ہوں۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو آخری نبی گزرے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، گویا ان کا زمانہ حضور سے پہلے کا ہے۔ اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ حضور میرے بعد آئیں گے، میں حضور سے پہلے آیا ہوں۔ اب جو عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، نزول عیسیٰ آسمان سے ان کو زمین پر اتارا جائے گا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے اتارے جائیں گے، اور وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، حضور علیہ السلام کی شریعت پہ چلیں گے اور آپ کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ جب ان کا نزول ہوگا، نماز کا وقت ہوگا، مسلمان صفیں بنا کے کھڑے ہوں گے، اور مسلمانوں کے جو امام ہیں وہ آگے نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو چکے ہوں گے، عین اس وقت سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ وہ پہچان لیں گے یہ تو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام، صاحب کتاب، صاحب رسول، صاحب شریعت نبی۔ تو یہ دیکھ کر وہ جو امام مہدی وہ پیچھے ہٹیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے میں کیسے نماز پڑھاؤں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، نماز آپ پڑھائیں گے، میں آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھوں گا، اور فرمائیں گے کہ تکریمت اللہ ہذہ الامہ، کہ یہ اللہ رب العزت نے اس امت کو اعزاز نصیب فرمایا ہے کہ مجھے بے شک نبوت ملی تھی، میں بے شک نبی تھا، رسول تھا، اور اولو العزم نبی اور رسول تھا۔ اولو العزم بہت بڑے درجے کے نبی اور رسول، اور روح اللہ کے لقب سے ملقب، کلمت اللہ کے لقب سے ملقب۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے معجزانہ طور پر ان کی ولادت فرمائی،
سب کچھ، لیکن اب میں اس امت کے امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھوں گا، یہ اس امت کے امام کا اور اس امت کا اعزاز ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی فرمایا تھا، کیف انتم اذ نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے تمہارے درمیان اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ یاد رکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی پچھلے نبی کی شریعت پر عمل نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ نبی بنفس نفیس بھی آ جائیں تب بھی وہ مکلف ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ فرمایا، میں ذرا اختصار سے اب بات کر رہا ہوں، وہ واقعہ تھوڑا تفصیلی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا، میرے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر تشریف لے آئیں، میرے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر، موسیٰ کلیم اللہ، صاحب تورات، صاحب معجزہ، صاحب نبوت، صاحب رسالت، صاحب شریعت، آپ نے فرمایا وہ میرے زمانے میں نبی زندہ ہو جائے میرے زمانے کے اندر، لما وسعہ الا اتباعی، تو میری اتباع کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائیں، اتبعتموہ، اور تم موسیٰ علیہ السلام کی اتباع شروع کر دو، وترکتمونی، اور مجھے چھوڑ دو، لظللتم عن سواء السبیل، تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ جی کہاں یہ کہ کوئی بدبخت اٹھ کے کھڑا ہو اور کہے یہ میں نبی ہوں اور مجھے نبی مانو اور میری اتباع کرو۔ ارے اگر جو نبی تھے وہ بھی آ جائیں اور یہ امت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر ان کی اتباع کرے تو حضور نے فرمایا کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہے بعد میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس امت میں قیامت کی بڑی علامات میں سے ایک بڑی علامت، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کی حیثیت سے ہوگا۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، نمازیں پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ وہ شادی کریں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق۔ تو حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ عقیدہ اللہ نے یہاں بیان فرمایا۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے یہاں پر طلاق کا ایک مخصوص حکم بھی بیان فرمایا، اور اس کو ویسے فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں غیر مدخول بہا کی عدت۔ غیر مدخول بہا کی عدت، اگر کوئی ایسی خاتون جس کا نکاح ہوا اور نکاح کے بعد اس کے ازدواجی تعلقات شروع نہیں ہوئے، نکاح ہوا اور نکاح کے بعد ازدواجی تعلقات شروع نہیں ہوئے اور اس کو طلاق ہو گئی، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، لیکن بہرحال یہ امکانی صورت موجود ہے اور دنیا میں ایسے واقعات تشریف بھی لاتے ہیں، تو اس عورت کی پھر کوئی عدت نہیں ہے، اس عورت کی کوئی عدت نہیں ہے اگر اس کے ساتھ ازدواجی تعلق شروع نہیں ہوا، نکاح ہوا، آسان لفظوں میں اگر ہم یوں کہہ دیں کہ رخصتی نہیں ہوئی، آسان لفظوں میں ازدواجی تعلق شروع نہیں ہوا اور اس کو طلاق ہو گئی، اس کی کوئی عدت نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اے ایمان والو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن، پھر اگر تم ان کو طلاق دے بیٹھو، من قبل ان تمسوہن، تعلقات کے شروع ہونے سے پہلے، فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت نہیں ہے جو عدت وہ شمار کریں۔ تو یہ ایک طلاق کا حکم اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے، اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بیان فرمائے ہیں پورے قرآن کریم میں، جہاں بجا بہت آداب بیان فرمائے۔ ان آداب کے ضمن میں امت کو بھی تعلیم ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصاً اور تقدماً وہ حضور کے آداب ہیں، حضور علیہ السلام کے گھرانے کے آداب ہیں۔ ان میں سے ایک ادب اللہ نے یہ بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام، کہ اگر تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر دعوت دی جائے تو پھر تم نے جانا ہے۔ عمومی حکم بھی یہی ہے، اگر کوئی شخص آپ کو دعوت دے تو پھر آپ جائیں۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں کے گھر میں آج کہیں کھانا پکا ہے یا مہمان آ گئے ہیں ان کے گھر میں، اچھا مہمان آئے ہیں تو اچھا کھانا بنا ہوگا، ہم بھی پہنچ جائیں اس نیت سے کہ اچھا کھانا کھائیں گے، اللہ رب العزت نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی۔
اس وقت تک نہ جاؤ جب تک کہ تمہیں دعوت نہ دی جائے۔ دوسری بات، غیر ناظرین اناہ، اگر کہیں ایسا ہو کہ آپ کو مدعو کیا گیا ہے کہ آپ نے فلاں ٹائم ہمارے گھر آنا ہے، کھانا ہمارے ہاں کھانا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ایسے وقت پہ جاؤ کہ جب کھانے کا وقت قریب ہو۔ ایسا نہ ہو کھانا شام کو ہے، آپ صبح سے پہنچ گئے ہیں، کیوں جی شام کا کھانا ہے، نہیں، جب وہ وقت آ گیا ہے تو حضور علیہ السلام کا گھرانہ ہو یا عام ہو تو جب بلایا جائے کوشش کرو اس وقت کے قریب قریب وہاں پہنچو۔ تیسری بات یہ فرمائی وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، ہاں اگر دعوت دی جائے تو پھر کوشش کرو پھر جاؤ، پھر اس کو رد نہ کرو، انکار نہ کرو اگر دعوت دی گئی، خاص طور پر اگر حضور علیہ السلام کی طرف سے دعوت دی گئی ہے پھر تو ضرور جانا ہے، وہ تو سمجھو حکم کا درجہ ہے، وہاں تو انکار والی اور نہ والی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ چوتھی بات فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب کھانا کھا چکے ہو نا تو پھر کوشش کرو کہ اب واپس چلے جاؤ، اب رخصت ہو جاؤ، اجازت لو اور رخصت ہو جاؤ، اس لیے کہ گھر والوں کی اپنی بھی ضروریات ہیں، ان کے اپنے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ اور یہ آیت اس موقع پر خاص طور پہ نازل ہوئی کہ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے حضور کا نکاح ہوا تو گھر مختصر سا تھا، وہاں اتنی زیادہ جگہ نہیں تھی کہ خواتین الگ ہوں اور مرد حضرات الگ ہوں، تو ایک کمرہ سا تھا کھلا سا۔ آپ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ ذرا یوں سائڈ پر ہو کر بیٹھ جائیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ سائڈ پر ہو کر بیٹھ گئیں۔ صحابہ کرام، ابھی اتنے پردے کے حکم نہیں آئے تھے، صحابہ کرام آئے اور آگے جہاں جگہ تھی تو وہاں بیٹھ کر کھانا شروع کیا، انہوں نے کھانا کھا لیا۔ جب کھانا ختم ہو گیا تو حضور علیہ السلام کے ذہن میں یہ تھا اب یہ لوگ چلے جائیں، چلو ذرا میں اب ہم گھر والے بھی ریلیکس ہو جائیں۔ صحابہ کرام کا اس طرف دھیان نہیں گیا، وہ بیٹھ کر آپس میں بات چیت شروع کر دی، انہوں نے گپ شپ کرتے رہے صحابہ کرام۔ حضور علیہ السلام کو ناگوار گزرا، آپ ایک دفعہ اٹھ کر باہر گئے، پھر واپس آئے، شاید ان کو اس سے احساس ہو جائے، لیکن ان کو نہیں دھیان رہا اس چیز کا۔ کافی دیر کے بعد صحابہ کرام اٹھ کر گئے تو اللہ نے یہ پھر آیت نازل اٹھائی، یہ آیت نازل فرمائی فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب کھانا کھا لیا ہے تو اب چلے جاؤ۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث، اور گپیں لگانا اور باتوں میں دل لگا کر آپ نہ بیٹھو۔ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتی ہے، یہ بات تکلیف پہنچاتی ہے، وہ تو ایک مروت میں اور احتراماً آپ تمہیں کہہ نہیں رہے، ورنہ حضور علیہ السلام اس بات سے پریشان تھے اور آپ کو تکلیف ہوئی اس بات سے۔ پھر ایک پانچواں حکم یہ فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، حضور کے گھر پہ تم آئے ہو، کوئی چیز لینی ہے دینی ہے اور حضور علیہ السلام گھر پہ تشریف فرما نہیں ہے، ازواج مطہرات ہیں، تو جو بھی سامان لینا دینا ہے یا جو بھی بات چیت کرنی ہے وہ پردے کے پیچھے سے۔ اجنبی مرد اجنبی عورت انہیں آمنے سامنے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے گھر کا ادب بھی ہے اور عام حکم بھی ہے۔ عام بھی حکم یہی ہے کہ آدمی کسی کے گھر میں جائے، آگے گھر میں مرد نہیں ہے، کوئی اجنبی خاتون ہے اور دروازہ کھٹکھٹایا ہے تو جو بھی بات ہو وہ پردے کے پیچھے سے، عورت بھی پردے کا اہتمام کرے اور مرد بھی پردے کا اہتمام کرے۔ آخری جو یہاں پر حکم ہے وہ یہ ہے وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص حکم ہے، اور وہ یہ کہ اگر آپ جب دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو پھر آپ کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں، ازواج مطہرات، ان سے کبھی کوئی شخص نکاح نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ السلام کے بعد وہ ہمیشہ بیوہ رہیں گی اور اسی حالت میں وہ دنیا سے جائیں گی، اور پھر آخرت میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی حیثیت سے آپ کے ساتھ رہیں گی۔ دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد حضور کی ازواج مطہرات سے کسی کو نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ اس بارے کے مضامین میں سے ایک مضمون وہ حضور علیہ السلام کا ایک خصوصی اعزاز ہے اور آپ کا ایک خصوصی منصب ہے۔ وہ اعزاز اور منصب یہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی حضور علیہ السلام پہ درود بھیجو اور سلام بھیجو، اور خوب درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर दुरूद, इसकी दो हैसियतें हैं। एक हैसियत यह है कि जब आपका नाम नामी लिया जाए और किसी के कान में आपका नाम नामी पहुंचे या कोई आपका नाम नामी ले तो दुरूद के साथ हो, दुरूद के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो सुनने वाला है वो जब आपका नाम सुने तो वो भी दुरूद पढ़े आप पर। एक उसका पहलू यह है, एक दर्जा उसका यह है, कोई नाम ले दुरूद पढ़े, कोई नाम सुने दुरूद पढ़े। चुनाचे इस हवाले से एक हदीस है, हदीस मिंबर। आप मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, मिंबर के ऊपर आपने पहले स्टेप पे कदम रखा तो फरमाया आमीन, दूसरे पे रखा तो फरमाया आमीन, तीसरे पे रखा तो फरमाया आमीन। चूंकि वो मिंबर पर कदम रखना था इसलिए यह हदीस मशहूर ही हदीस मिंबर के नाम से हुई। साहबा किराम थोड़े से हैरान से हुए कि ये तो आमीन का लफ्ज होता है कहीं कोई दुआ हो रही हो, तो कोई दुआ तो है नहीं। एहतमाम के साथ यूं पांव रखा ऊंची आवाज से आमीन, एहतमाम से पांव रखा ऊंची आवाज से आमीन। साहबा किराम ने थोड़ी देर के बाद पूछा, अल्लाह के नबी आज खिलाफ मामूल ये हमने अमल देखा, तो ऐसा क्या था? आपने फरमाया कि जब मैं यहां पे आया और पांव रखने लगा तो जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए और तीनों मरतबा उन्होंने 3 बद्दुआएं दी, 3 बद्दुआएं जिब्राइल अमीन ने। पहली बद्दुआ ये, अल्लाह ताला फरमाते हैं हलाक और बर्बाद हो जाए वो शख्स रमजान का महीना पाए और अल्लाह की इतनी बेपाया रहमत बरस रही है और वो अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक नहीं हो पाया और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत ना करवा पाया, हलाक और बर्बाद हो जाए। मैंने कहा आमीन, हाँ बिल्कुल। दूसरा फरमाया कि वो शख्स जिसने अपने वालिदैन को पाया और उसके वालिदैन बुढ़ापे को पहुंच गए और वालिदैन की खिदमत करके वालिदैन की और अल्लाह की रजा हासिल नहीं कर ली तो हलाक और बर्बाद हो जाए। मैंने कहा आमीन। जिब्राइल अमीन बद्दुआ कर रहे हैं और ये अल्लाह की तरफ से वही लेकर आए हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कह रहे हैं। बड़ा ही हसास संजीदा मामला। और तीसरे जब मैंने कदम रखा तो जिब्राइल अमीन फरमाने लगे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं हलाक और बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके सामने आपका नाम नामी आया और उसने आपके नाम के साथ दुरूद नहीं पढ़ा। मैंने कहा आमीन। इतना हसास मामला है। अल्लाह के नबी का ये एजाज, आपकी अजमत, आपका अदब है। आपका नाम नामी आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अलैहिस्सलाम। एक पहलू इसका यह है जब आपका नाम, और दूसरा पहलू इसका यह है कि वैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पढ़ना। आपका नाम नहीं है लेकिन बतौर इबादत के, बतौर नेकी के, बतौर अजर, बराए अजर, ये हुजूर के हक के तौर पर, नेकी के तौर पर, इबादत के तौर पर, अल्लाह के हुक्म के तौर पर, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हम पे हक है उसके तौर पर दुरूद पाक का पढ़ते रहना, ये बहुत बड़ी इबादत है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि सय्याहीन फिल अर्ज़, अल्लाह ने कुछ फरिश्ते जमीन में फैलाए हुए हैं और उनका काम क्या है? उनका सिर्फ एक काम है, वो दुनिया में जहां पर भी दुरूद पढ़ा जाए तो वो क्या करते हैं? उस दुरूद को लेते हैं और लेकर मेरे पास मेरी कब्र में लेके आते हैं, मेरे पास मेरी कब्र में लेकर आते हैं। और मुस्नद अहमद की रिवायत है, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में यह नकल की है कि हुजूर ने फरमाया कि जब वो फरिश्ते आएंगे मेरे पास तो किस तरह दुरूद पेश करेंगे? इस तरह दुरूद पेश करेंगे कि ए अल्लाह के नबी इन्ना फुलान इब्न फुलान क़द सल्ला अलैक, कि ये फलां बिन फलां है जिसने आप पर दुरूद का तोहफा भेजा है, आप इसको कबूल फरमा लीजिए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फरिश्तों की जमातें हैं जो तुम लोगों का दुरूद लेकर मुझ तक पहुंचाते हैं। फ़इन्ना सलातकुम तुरज़ूना अलैया, तुम्हारा जो दुरूद होता है, जुमे के बारे में फरमाया ना, जुमे के दिन तो कसरत से दुरूद भेजो क्योंकि तुम्हारा दुरूद बाकायदा मुझ तक पहुंचाया जाता है और मुझ पर पेश किया जाता है। और फिर आपने फरमाया कि ये तो है कहीं दूर बैठकर कोई आदमी दुरूद पढ़ रहा है, और वमन सल्ला अलैया इंदा क़ब्रिही, जो मेरी क़ब्र पे आया यानी रोज़ा अक़दस पे हाजिर हुआ और हाजिर होकर जिसने मुझ पर दुरूद पढ़ा मेरे रोज़े पे आकर, समिअतुहु, उसको मैं खुद अपने कानों से सुनता हूं।
آپ نے فرمایا اس کو میں خود اپنے کانوں سے سنوں گا، اور آپ نے فرمایا جس نے مجھ پر سلام بھیجا، جس نے مجھ پر سلام بھیجا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نہ صرف یہ کہ اس کا سلام مجھ تک پہنچتا ہے، بلکہ ارد علیہ السلام، بلکہ میں بھی جواباً اس کو سلام کہتا ہوں۔ میں اللہ اس کا سلام میری روح پہ پیش کرتے ہیں، میری روح پہ پہنچاتے ہیں، اور میں اس کو سلام کا جواب دیتا ہوں جو سلام پیش کرتا ہے مجھ پر۔ چلیے چونکہ یہ ہم پڑھ رہے ہیں، ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر درود و سلام پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک وسلم علیہ، اللہم صلی وسلم وبارک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اس پارے میں اللہ رب العزت نے جو مضامین ارشاد فرمائے ہیں، ان میں سے ایک مضمون وہ خواتین کے لیے پردے کا حکم ہے۔ خواتین کے لیے پردے کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت نے خواتین کو یہ حکم دیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی کہ جب آپ باہر نکلیں، کہیں پر باہر نکلیں تو اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپ کر اور اپنے چہرے کو بھی ڈھانپ کر باہر نکلا کریں۔ الفاظ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں سے کہیے، وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے بھی، ونساء المؤمنین اور مومنوں کی عورتوں سے بھی کہیے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ جو بڑی چادریں انہوں نے پہنی ہوتی ہیں نا، تو جب وہ باہر نکلیں تو اس کو اپنے اوپر اس کے پلو لٹکا لیا کریں، پلو لٹکا لیا کریں، گویا اپنے چہرے کو بھی ڈھانپ لیا کریں کہ چہرے پر کسی اجنبی مرد کی نظر نہ پڑے۔ پھر اس کی دو حکمتیں بیان فرمائی، دو حکمتیں بیان فرمائی۔ ذالک ادنی ان یعرفنا، نمبر ایک، یہ پہچان ہے، یہ مسلمان عورت ہے، یہ باپردہ ہے، یہ مسلمان عورت ہے، تو یہ پہچان ہے، لہذا مسلمان عورت جب باہر نکلے تو وہ باپردہ ہو کے نکلے تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے کہ یہ جو عورت جا رہی ہے یہ مسلمان ہے، یہ کافر نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، فلا یؤذین، دوسری حکمت یہ بیان فرمائی، فلا یؤذین، کہ کسی قسم کی تکلیف یا ایذا عورت کو نہ پہنچائی جائے۔ تو گویا یہ جو پردہ ہے یہ عورت کی حفاظت ہے، یہ عورت کا حصار ہے، یہ عورت کا تحفظ ہے کہ جب وہ باپردہ ہوگی اس کی پہچان بھی ہوگی اور اس کی حفاظت بھی ہوگی، اس کی پہچان بھی ہوگی اور اس کی حفاظت بھی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر پردے کا حکم نازل فرمایا خواتین کے لیے، اور پردے کے ساتھ حکم کے ساتھ ساتھ اس کی حکمتیں اور فوائد بھی بیان فرمائے۔ اب ایک مضمون اور اس پارے کا عرض کیے دیتے ہیں، ذرا تفصیلی ہو گیا، بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں، یہ آخری مضمون۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں، عجیب عجیب انداز کے اندر اللہ رب العزت کی قدرت کا اظہار اس قرآن کریم میں ہوا ہے۔ اور یہاں پر جس چیز کا اظہار ہوا ہے، جس قدرت کا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو حکومت اور اقتدار عطا فرمایا تھا بے مثال تھا۔ انسان بھی ان کے تابع تھے، جانور بھی ان کے تابع تھے، چرند پرند بھی ان کے تابع تھے، ہوائیں بھی ان کے تابع تھیں، اور حتیٰ کہ جو جنات تھے وہ بھی ان کے تابع تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور جو جنات تھے وہ بھی ان کے تابع تھے اور ان کے حکم سے بہت سارے کام کرتے تھے، اور اس کی تفصیل بھی یہاں پر ہے۔ وہ جنات سے بہت کام لیتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ، بڑے بڑے پروجیکٹ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے کرواتے تھے۔ چنانچہ اسی طرح ایک پروجیکٹ چل رہا تھا اور وہ بیت المقدس کی تعمیر کا تھا، اور بھی تھے، اور یہ بھی ایک پروجیکٹ چل رہا تھا بیت المقدس کی تعمیر کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا، موت کا وقت آ گیا۔ اب اگر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور ابھی یہ پروجیکٹ مکمل نہیں ہوا تو جو جنات ہیں سرکش، وہ کام چھوڑ دیں گے، بھاگ جائیں گے، وہ بھاگ جائیں گے، کام چھوڑ دیں گے۔ سلیمان علیہ السلام سامنے ہیں تو سلیمان علیہ السلام کے ڈر سے کام کر رہے ہیں۔ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تو انہوں نے کام نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت نے ایک عجیب انتظام فرمایا۔
سلیمان علیہ السلام نے ایک شیشے کا آفس بنایا، شیشے کا، اور آپ اس شیشے کے آفس میں آ کر کھڑے ہو جاتے اور نگرانی کرتے، اور عصا آپ نے پکڑا ہوتا تھا۔ اسی طرح ایک دن ایسا آیا کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں عصا کے ساتھ اور نگرانی فرما رہے ہیں، آپ کا آخری وقت آیا، اسرائیل آیا، آپ کی روح قبض کر لی، لیکن آپ جس طرح کھڑے تھے اسی طرح کھڑے کے کھڑے رہے، آپ کا وجود نہیں گرا، آپ کی لاٹھی نہیں گری، اللہ کی قدرت، آپ کھڑے رہے۔ نہ معلوم کتنے دن گزرے، کتنے ہفتے گزرے، کتنے مہینے گزرے، آپ اسی طرح کھڑے رہے۔ جنات آتے، دیکھتے سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں تو وہ کام کرتے رہتے، دھیان کے ساتھ کام کرتے رہتے کہ سلیمان علیہ السلام سامنے ہیں۔ اچھا، پروجیکٹ مکمل ہو گئے، جب کام مکمل ہو گئے تو اب اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کو ظاہر کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ چنانچہ دیمک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی اس کو کھا لیا، اور جب دیمک نے اس لاٹھی کو کھا لیا، وہ لاٹھی گری کمزور ہو کر، تو سلیمان علیہ السلام گرے۔ سلیمان علیہ السلام گرے تو آپ کی جو موت تھی وہ ظاہر ہوئی، اور یہ بھی پتہ لگ گیا کہ پتہ نہیں کب سے وہ دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، لیکن ان کا وجود اسی طرح قائم رہا۔ اب وہ آیت سنیے، فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر موت طاری کر دی، ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، تو ان کی موت کو جس چیز نے ظاہر کیا تو وہ دابۃ الارض، زمین کا کیڑا تھا، اور زمین کے کیڑے سے مراد وہ دیمک ہے جو ان کی لاٹھی کو چاٹ گیا، اس کو تأکل بنساءتہ، جو ان کی لاٹھی کو کھا رہا تھا۔ فلما خر، جب آپ گر پڑے، تبینت الجن، تو پھر جنوں پر یہ بات ظاہر ہوئی، ان لو کانوا یعلمون الغیب، اگر وہ غیب جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اتنا عرصہ اتنی مشقت میں نہ پڑے رہتے۔ اگر ہمیں پہلے سے پتا ہوتا کہ سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو گئے ہیں، لیکن یہ غیب کا معاملہ تھا اور غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو ہم اتنی مشقت میں نہ پڑے رہتے، پہلے ہی بھاگ جاتے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا کہ اللہ جب کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کی شکلیں اور اس کی ترتیب اللہ خود فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیاوی سہاروں کے محتاج نہیں ہے۔ مضامین ابھی بہت زیادہ ہیں، اختصار کی بنا پر اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔